الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ لفظ الف لام میم کی تفسیر اور اس پر ہونے والے اعتراضات جو کہ آپ لوگوں نے پڑھ چکے ہیں، اب آگے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 2 ذالک الکتاب۔ سب سے پہلے لفظ ذالک الکتاب کے اوپر جو بحث ہے وہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جناب علی آگے چلتے ہیں۔ ذالک یہ اسم اشارہ ہے، اور یاد رکھیے گا کہ اردو کے اندر لفظ اشارہ دو ہوتے ہیں۔ اردو کے اندر اردو میں یہ بھی لفظ اشارہ آتا ہے اور وہ بھی لفظ اشارہ آتا ہے، یعنی یہ یا وہ، یہ دونوں لفظ اردو میں لفظ اشارہ کے ہوتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے اسم اشارہ۔ تو ذالکہ سے اشارہ کس طرف ہو رہا ہے، اب گفتگو اس بات میں کرنی ہے۔ اگر ذالکہ سے جو اشارہ ہو رہا ہے، اگر یہاں پر جناب علی اہل کتاب کو سنانا مقصود تھا، ذالکہ سے اگر اہل کتاب کو سنانا مقصود تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ چیز کہ جس کا وعدہ تورات اور انجیل میں ہو چکا ہے، کیا گیا ہے اس کا وعدہ تورات اور انجیل میں، اور فرمایا ہے کہ آخر زمانہ میں ایک کتاب آنے والی ہے، اے عیسائیوں، اے یہودیوں، یہ وہی کتاب ہے کہ اس کتاب نے آ کر تمہاری جو کتابیں تھیں، تمہاری کتابوں کو اور تمہارے نبیوں کو اس کتاب نے سچا آ کر دکھایا ہے، سچا کر دکھایا ہے، اس کتاب نے ہی تصدیق کی ہے۔ اور اگر یہ کتاب نہ آتی تو تمہاری کتابوں کی اور تمہارے نبیوں کی جو پیشن گوئی ہوتی وہ جھوٹ ثابت ہو جاتی، لہٰذا اس کتاب نے آ کر ہی ان کی پیشن گوئی اور ان کی کتابوں کو تصدیق کی ہے اور سچا قرار دیا ہے۔ تو اس کتاب کا انکار حقیقت میں ان نبیوں کا انکار ہے اور ان کی کتابوں کا بھی انکار ہے، لہٰذا تم ان نبیوں اور ان کی کتابوں کو نہ جھٹلاؤ، اس کتاب کو مان لو۔ اور اگر اس ذالکہ سے مسلمانوں کو سمجھانا مقصود تھا، تو ذالکہ سے اسم اشارہ یا پھر ان صورتوں کی طرف ہے جو سورۃ بقرہ سے پہلے اتری ہیں، یا پھر ان صورتوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو آئندہ اترنے والی ہیں، یا پھر اس کی طرف اشارہ ہے جو لوح محفوظ پہ لکھی گئی ہے۔ تو چونکہ پہلے خبر دی جا چکی ہے لوح محفوظ پہ، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا، سورۃ زخرف آیت نمبر 4۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان مبارک بھی ہے، حضور نے اپنی امت کو اس کی خبر دی تھی۔ تو اب معنی یہ ہوئے کہ وہ صورتیں جو اس سے پہلے آ چکی یا پھر لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہیں، یہ وہ کتاب ہے، اس کا معنی یہ بن جائے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذالک الکتاب مبتدا ہو اور لا ریب فیہ اس کی خبر بن جائے ترکیب کے لحاظ سے۔ تو اس صورت میں اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جناب علی یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں اس کتاب میں۔ تو الکتاب، یہ تو لفظ ذالک اسم اشارہ پر بات تھی، اب آگے لفظ ہے الکتاب۔ الکتاب یہ کاتبہ سے بنا ہے، اور کاتبہ کے چند معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ کاتبہ کا معنی جمع ہونا، اس لیے لشکر کو بھی کتیبہ کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت سے انسان جمع ہوتے ہیں لشکر میں۔ اور دوسرا معنی اس کا میعاد یا مدت، جس طرح کہ رب کے قرآن نے بیان فرمایا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُوم۔ اور ایک معنی اس کا جناب علی
یہ بھی لیا جاتا ہے جس طرح کہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے والذین یبتغون الکتاب، یعنی مکاتب، غلام کو مکاتب کرنا یعنی اس سے کہہ دینا کہ اتنا مال دے تو آزاد ہے، اور اس کا معنی لکھنا بھی ہے، اور لکھی ہوئی چیز یہ بھی معنی، یعنی کہ اس جگہ یا تو پہلے معنی مراد ہیں یا پھر آخری۔ اگر پہلے معنی مراد ہوں کتاب کے، اگر پہلے معنی مراد ہوں تو اس کے معنی یہ ہو جائیں گے کہ یہ جمع کی ہوئی چیز ہے، یہ جمع کی ہوئی چیز ہے، کیونکہ قرآن کریم میں سارے علوم جمع ہیں، سارے، تو گویا یہ کامل کتاب یہی ہے، کامل کتاب یہی ہے۔ تو خیال رہے کہ سارے علوم، جتنے بھی علوم ہیں قرآن شریف میں ہیں، سارے علوم قرآن شریف میں ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے نا تفسیر الکتاب سورۃ یونس آیت نمبر 37، اور فرماتا ہے کہ ولا رتب ولا یابس سورۃ انعام آیت نمبر 59۔ سارا قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن۔ تو اب جو آدمی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم کا انکار کرے، وہ یا تو سارے قرآن کو جناب علی سارے قرآن کو سارے علوم، قرآن میں سارے علوم نہیں مانتا، یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے قرآن کا عالم نہیں مانتا۔ اگر پہلی صورت ہے یعنی کہ قرآن میں سارے علوم نہیں مانتا تو پھر بھی یہ آیت کے خلاف ہے، قرآن کریم کی آیات کے خلاف ہے۔ اگر وہ شخص دوسری بات کہ اگر آخری معنی مراد لیتا ہے، یعنی کہ تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ لکھی ہوئی چیز ہے، یعنی لکھنے میں کامل یہی کتاب ہے، یعنی لکھنے میں کامل یہی کتاب ہے، تو اس کے سوا سب کتابیں ناقص ہیں لکھنے کے لحاظ سے۔ تو اس لیے سب سے پہلے یہ کتاب لوح محفوظ پہ لکھی گئی، پھر اس کے بعد پہلے آسمان پہ لکھی گئی، اور پھر اس کے بعد جناب مسلمانوں کے سینوں میں لکھی گئی، پھر جناب علی ہڈیوں کے اوپر لکھی گئی، پتھروں کے اوپر لکھی گئی، اور پھر کاغذ کے اوپر لکھی گئی، اور کاغذ کے اوپر بھی ایسی لکھی کہ جناب علی دنیا کائنات کے جتنے بھی پریس ہیں سب پریسوں کے اوپر اس نے قبضہ جما لیا۔ اب ویسے معلومات کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ قرآن کریم جناب علی لاہور سے کروڑ کے قریب چھپتا ہے سالانہ۔ تو اب ایک لاہور ہے نا، تو پورے پاکستان کے پریس جو ہیں وہاں پر قرآن کریم کتنا چھپتا ہوگا، اب انڈیا کے پریس ہیں وہاں قرآن کریم کتنا چھپتا ہوگا، یا دوسرے ممالک مصر، استنبول، بیروت، عراق، حجاز وغیرہ، یا جتنے بھی اور مسلمانوں کے ممالک ہیں وہاں کتنی تعداد کے لحاظ سے قرآن چھپتا ہے۔ حالانکہ انسان جو کوئی کتاب لکھتا ہے تو وہ 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ یا 10 مرتبہ یا 20 مرتبہ لکھی ہوتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے اور کتابیں تھیں چند مرتبہ لکھی گئیں، اب دنیا سے نام و نشان بھی مٹ گیا، لیکن قرآن وہ کتاب ہے کہ جس نے آج بھی اس زمانہ میں بھی پوری کائنات میں لکھنے کے لحاظ سے بھی قبضہ جمایا ہے اور چھپنے کے لحاظ سے بھی قبضہ جمایا ہوا ہے۔ تفسیر روح البیان میں آیا ہے، اسی جگہ پہ فرماتے ہیں کہ تورات شریف کی 1000 صورتیں تھیں، 1000 صورتیں تورات شریف کی تھیں، اور ہر صورت میں 1000 آیتیں تھیں۔ تورات شریف کی 1000 صورتیں تھیں اور ایک صورت میں 1000 آیتیں تھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا اس کتاب کو کون پڑھ سکے گا، اس کو کون حفظ کر سکے گا؟ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ میں اس سے اعلیٰ شان والی کتاب نبی آخر الزمان پر بھیجوں گا، تو اس کتاب کو اس کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوں گے وہ بھی اس کو حفظ کر لیں گے، وہ بھی اس کو یاد کر لیں گے۔ اور روح البیان میں اسی جگہ پر فرمایا ہے کہ اس سے پہلے کل آسمانی کتابیں جناب علی 130 اتری ہیں،
कुल आसमानी किताबें 130, 50 सहीफे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर उतरे, और जनाब अली 30 हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर उतरे, और 20 हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर उतरे। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरी, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतरी, और इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरी। लेकिन इन तमाम किताबों के मज़ामीन इस कुरान करीम में जमा, जितने भी किताबें थी, यानी जितने सहाइफ थे, सहीफे, किताबें, सब के जनाब अली मज़ामीन जितने भी हैं, सारे के सारे मज़ामीन इसी कुरान करीम में जमा है। तो लिहाजा ये वो किताब है कि उन तमाम किताबों की जामे है ये, इसलिए फरमाया गया ज़ालिकल किताब, ये वो किताब है जो तमाम किताबों की जामे है, लिहाजा इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये थी ज़ालिकल किताब, ज़ालिका की तफसीर। आगे हैं कुरान के नाम और फिर उन कुरान के नामों की वजह तस्मिया, फिर वो आगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ सबक में पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दीन मतीन की समझ अता फरमाए।